کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، ترجمان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، کر دیا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا مقصود ہیں کہ ہر مہینہ، اسلامی مہینہ جتنے بھی مہینے ہیں وہ اسلام کی تاریخوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ اسلام کی بہت بڑی تاریخوں کا حصہ ہر دن اور مہینوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھنے پر آ جائیں کہ کون سے مہینے میں اسلامی کیا اہم واقعات رونما ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی مہینہ، کوئی دن اس سے خالی نہیں ہوگا۔ رجب المرجب کے مہینے میں اس کے فضائل کیا ہیں، رجب کی اہمیت کیا ہے، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کوئی خاص بات کیا ہے، وہ بتانا آپ حضرات کی خدمت میں مقصود ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان میں جو غلط باتیں مشہور ہوتی ہیں وہ اور صحیح کے درمیان میں فرق ہو جائے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب ہم بہت کچھ سنتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لینا چاہیے، یا اس میں جو مستند باتیں ہوں ان کو لے لینا چاہیے؟ تو آج میرا یہ اس حوالے سے موضوع ہے کہ انشاءاللہ میں رجب کے حوالے سے جو مستند باتیں ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ رجب کے مہینے کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے 4 محترم مہینوں کا الگ سے ذکر فرمایا اسی آیت کے اندر۔ ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب بھی ہے، لہٰذا یہ رجب کا وہ مہینہ جو قبل اسلام بھی محترم سمجھا جاتا تھا، اور قرآن مجید نے بھی اس کو محترم قرار دیا ہے۔ اتنے طور پر تو رجب کا مہینہ اس کی فضیلت اور مقام جو ہے وہ موجود ہے۔ دوسری بات، بخاری شریف میں بھی روایت ہے، حدیث نمبر 3197، اس میں بھی رجب کو اشہر حرم میں یعنی محترم مہینوں میں سے شمار کرنے کی روایت موجود ہے۔ یہ تو ہو گیا رجب کے مہینے کی ابتدائی بات۔ اب یہ ہے کہ رجب کے چاند کو دیکھا جائے تو اس کے لیے کیا دعا پڑھی جائے۔ یاد رکھیں کہ ایک عمومی طور پر حدیث ہے کہ ہر نیا چاند دیکھتے ہوئے ایک دعا ہے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ یہ حدیث تو ہر نیا چاند دیکھ کر پڑھنے کی دعا ہے، یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن رجب کے چاند کو دیکھ کر پڑھنے کی بھی ایک مخصوص دعا بتائی جاتی ہے، جو اگرچہ روایت کے درجے میں بہت ہی مضبوط نہیں ہے، لیکن صرف اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے کہ رجب کی چاند کو دیکھ کر یہ دعا پڑھیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ حدیث ہے، بعض لوگ اس میں کچھ اضافہ بھی کر دیتے ہیں، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ بِخَيْرٍ وَعَافِيَةٍ، یہ اضافہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس کو اضافوں کے ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تو اس حوالے سے ہے کہ رجب کی خاص طور پر چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی رجب کے اندر فضائل کیا ہیں؟ رجب کے مہینے میں یاد رکھیں کہ رجب کی بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو دوسرے مہینوں سے تھوڑی سی مختلف ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت، ایک اثر نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان میں دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا۔ رجب کی پہلی رات کو بھی اس میں سے بیان کیا گیا ہے، شعبان کی پہلی رات، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی رات۔ تو یہ جو اس میں رجب کی پہلی رات کو بھی بیان کیا گیا ہے، لہٰذا رجب کی پہلی رات کو اگر دعا کی جائے تو وہ قبول کی جاتی ہے، یہ احادیث میں موجود ہے اتنے طور پر۔ اس کے علاوہ رجب کے کوئی خاص روزے شریعت میں ثابت نہیں ہیں کہ کوئی دنوں کو خاص کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے مہینوں کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے، جنہیں عربی میں ایام بیض کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ان 3 دنوں کو روزہ رکھتا ہے تو وہ ہر مہینے میں اجازت ہے، اس کو کسی رجب کے ساتھ وہ مخصوص نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جناب روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ چوتھی بات جو رجب کے حوالے سے بیان کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
کوئی اجر متعین نہیں کرتا رجب کے ساتھ، تو اس مہینے کے ساتھ اس کا اعتقاد نہیں رکھتا، اور اس کے علاوہ عام روزہ رکھتا ہے جیسے عام مہینوں میں لوگ روزے رکھتے ہیں، تو بالکل اس کی اجازت ہے اور اس میں شرعاً کوئی ممانعت اور کراہت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رجب کے ساتھ اس کو متعین اجر کو متعین کرنے کا اعتقاد رکھتا ہو تو ایسے موقع پر مخصوص فضیلت ثابت نہیں، لہٰذا روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں 27 رجب کے دن کو، کہ اس کا نام ہزاری روزہ کے نام سے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ اسلام میں ایسے روزے کی یا اس نام کی یا اس اعتقاد کے ساتھ روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو ہو گئی اس حوالے سے 4 باتیں۔ 5ویں بات یہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27 رجب وہ شب معراج کا دن ہے، شب معراج ہے اس میں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزوں کو تاریخی طور پر وہ منسوب کرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ بھی مستند طور پر کسی کتاب میں ثابت نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پہ جانے کی تاریخ وہ رجب کی 27 تاریخ تھی۔ اس میں مختلف روایات ہیں، لیکن مختلف دنوں کا ذکر ہے، مختلف مہینوں کا ذکر ہے، اس میں خاص طور پر اس تاریخ کا تذکرہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا بعض لوگ ان راتوں کو جاگ کر اور ان میں خاص عبادتیں کرنا اور اس طریقے سے بعض اعمال کو مخصوص کر دیتے ہیں، ایسے اعمال کو مخصوص کر کے ان کو ادا کرنا، اس کی بھی اسلام میں اجازت نہیں، لہٰذا ایسا کام بھی نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کے حوالے سے ایک اور یہاں مشہور ہے کہ چونکہ 22 رجب المرجب کو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، تو لہٰذا بعض حلقوں میں، بعض عوامی حلقوں میں غلطیوں کے طور پر وہ 22 رجب کو ایک مخصوص رسم ادا کرتے ہیں کنڈوں کے طور پر۔ اس کے لیے انشاءاللہ مستقل ایک ویڈیو آئے گی جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ 22 رجب کے کنڈے اسلام میں رکھنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔